آپ نے دیکھا ہوگا اور ضرور دیکھا ہوگا میڈیا پر کہ ایک واقعہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، اس کو لے کر بہت ساری بات کی جاتی ہے۔ مجھے بھی ایک صاحب نے ایک پوسٹ بھیجی اور کچھ تحریر تھی، اور پھر ایک سوال پوچھا کہ مفتی صاحب یہ جو دو یہاں شادی ہوئی ہے، دو مرد عورت کے درمیان ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے، تو یہ ان کے جو بچے پیدا ہوں گے کل کو وہ مسلمان ہوں گے یا ہندو ہوں گے، ان کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ تو یہ انڈیا میں آج کل یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ مسلمان لڑکے غیر مسلم ہندو لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں۔ اور اس کو جب میں نے دیکھا، اس لڑکے کا نام غالباً ثاقب سیفی اور اس فیمیل کا نام کوئی کنیکا شرما کر کے ہے، ان کی جب میں نے کچھ تحقیق کی تو انہوں نے جو شادی کی، عجیب بات ہے کہ انہوں نے ہندو طریقے سے مندر میں بھی شادی کی، وہ پھیرے بھی لیے، اور پھر اسلامی طریقے پر نکاح بھی پڑھایا گیا۔ اس لڑکے نے گھر میں نماز کے لیے مسجد بھی بنائی ہوئی ہے اور اپنی اہلیہ کے لیے چھوٹا سا مندر یا بت بھی رکھا ہوا ہے۔ شرعی اعتبار سے ایسا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ غیر مسلموں میں صرف جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ نکاح منعقد ہوتا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، وہ بھی غیر مسلم جو اہل کتاب ہیں ان کی لڑکی کو مسلمان مرد اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں۔ اپنی بیٹی بھی اہل کتاب کے مردوں کو نہیں دے سکتے، لڑکوں کو نہیں دے سکتے۔ اور جو مشرک محض ہیں، جو بت پرست ہیں، جن کا آسمانی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ شادی کرنا شادی سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو شادی کی گئی ہے، اگر یہ اس لڑکی نے کلمہ پڑھا ہے، جس طرح ہندو ان بھگت کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی مسلمان ہو چکی ہے، اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے پھر تو نکاح منعقد ہوا اور کل کو بچے پیدا ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور وہ ہندو ہی رہی ہے اور یہ لڑکا مسلمان ہی رہا ہے اور ان کی شادی ہوئی، تو شادی نہیں ہوئی، یہ نکاح سرے سے اسلامی نقطۂ نظر سے منعقد ہی نہیں ہوا۔ ان کا جو یہ ریلیشن ہے یہ آپس میں حرام کاری کا ہے، اور اس سے جو اولاد خدا نہ خواستہ پیدا ہوگی وہ بھی یعنی حرامی النسل آپ کہہ سکتے ہیں، اس طریقے سے ہوگی۔ یہ تو طریقہ بالکل غلط ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں مجھے اور آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ وہ جو انڈین جو بیٹھے ہوئے ہیں ان بھگت، بالکل جو عقل سے بالکل یعنی ان کا دور سے بھی کوئی نہیں تعلق، وہ اس کو لے کر مارنے کی، قتل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس لڑکے کو جان سے مارو، اس لڑکی کو مارو، ان کا سوشل بائیکاٹ کرو، ان کا ایسا کر دو ویسا کر دو۔ حالانکہ جب اس کے برعکس ہوتا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ وہاں کوئی مسلمان لڑکی کسی ہندو لڑکے سے شادی کرتی ہے، پھر وہ چپ ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی تو غلط ہے، ہم تو دونوں کو غلط کہتے ہیں۔ مسلمان لڑکا ہو ہندو لڑکی ہو، مسلمان لڑکی ہو ہندو لڑکا ہو، دونوں شادیاں منعقد نہیں ہوتی، دونوں کو ہم بالکل حرام کاری اور غلط کاری کہتے ہیں۔ لیکن وہ اس میں چپ رہتے ہیں جب لڑکی مسلمان ہو۔ جس طرح بہت سارے واقعات ہیں ایسے کہ جو وہاں کے مشہور لوگ ہیں، انہوں نے اپنی بہنیں بیٹیاں جو ہے نا وہ ہندوؤں کو دی۔ جیسے عامر خان کے بارے میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ہندو سے کر دیا، سلمان خان نے اپنی بہن کا نکاح ہندو سے کر دیا، تو اس کے اوپر یہ چپ رہتے ہیں۔ اور جب لڑکی ہندو ہو اور لڑکا مسلمان ہو تو آگ لگ جاتی ہے، پھر بڑے بفر جاتے ہیں اور ایسی دھمکیاں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی پناہ۔ تو سوال جو پوچھا گیا تھا کہ اولاد مسلمان ہوگی یا ہندو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی شادی ہی منعقد نہیں ہوئی اگر لڑکی ہندو ہے اور لڑکا مسلمان۔ اب جب شادی نہیں منعقد ہوئی، نکاح ہی نہیں ہوا سرے سے، اولاد کے بارے میں بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ بڑے جو جب پیدا ہوں گے، اور ظاہر ہے اگر باپ زوراور ہوا تو باپ اپنے دین کے اوپر لے کر جائے گا، ماں زوراور ہوئی تو اپنے دین کے اوپر لے کر جائے گی، یا تو بالکل وہ جیسے انڈیا میں ایک اور نئی تہذیب پروان چڑھ رہی ہے جنہیں وہ سیکولر کہتے ہیں، سوشلسٹ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مذہب سے لینا دینا نہیں ہے، بھائی نماز بھی پڑھو، اس کے بت کے آگے ماتھا بھی ٹیکو، رحمان رحمان بھی کہو، رام رام بھی کہو، پھر وہ اس قسم کی ایک نئی نسل جو ہے وہ پروان چڑھے گی۔ اللہ پاک سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب۔